محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اس مہینے کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا ہے کہ آج مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال، روزی اور رزق عطا کیا ہے، میں اور آپ اپنی کمائی میں سے، اپنی محنت میں سے ان لوگوں کا کہ جو غریب ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، لاوارث ہیں، محتاج ہیں، میں اور آپ ان کا معاون بن جاؤں۔
یقینی جب انسان دنیا والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کا معاون بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے۔ اور وہ ایسے معاون، ایسے مددگار رب العالمین بنتا ہے کہ جو کچھ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال لوگوں کو دیتا ہے، رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اگرچہ وہ لوگوں کو دے رہا ہے لیکن در حقیقت وہ مجھے دے رہا ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، جب دنیا میں کسی کو کوئی قرض دیتا ہے تو اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اس کے قرض کو واپس لوٹائے۔ یہ اللہ نے اصول بنایا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو یقینی جب اللہ قانون بنا رہا ہے تو اللہ قانون خود نہیں توڑے گا۔ میں اور آپ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم مجھے قرض دے رہے ہو، مجھے قرض دے رہے ہو، اور وہ قرض جو تم مجھے دو گے میں اسے اتنا نہیں بلکہ اس سے اضافی تمہیں لوٹاؤں گا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ نکالتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی فراوانیوں سے ہمکنار کرے گا، لا زوال نعمتی رب العزت اس کو عطا کرے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ یوں دی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ، مثال دے رہا ہے کہ جو میرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال نکالتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کوئی شخص ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے کے نتیجے میں آپ گندم لے لیں، گیہوں لے لیں، چاول لے لیں، بھٹا لے لیں، ایک دانہ بوتا ہے نا زمین میں، ایک دانہ، اور اس میں پھر ایک بالی نکلتی، اور ہر ایک کے اوپر ساتھ ساتھ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ لائنیں چل رہی ہوتی، اور ہر لائن میں ڈھیروں چاول، ڈھیروں گندم، ڈھیروں بھٹے کے اندر جو ہے نا وہ دانے نکلے ہوئے ہوتے۔ یعنی انسان ایک دانہ زمین پہ بوتا ہے، اس کے نتیجے میں کئی سو رب العالمین اس کو رزلٹ کے طور پر عطا کرتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال، جس طرح تم زمین میں کچھ بوتے ہو، ایک دانہ ڈالتے ہو اور کئی دانے تمہیں رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ کہا جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے نا،
اسی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، رب العالمین بڑھا چڑھا کے تمہیں اجر عطا فرمائے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک گٹھلی زمین میں بوتے ہیں ہم، آم کی ایک گٹھلی بوتے ہیں، ایک درخت نکلتا ہے، لیکن اس درخت پہ کتنے آم نکلتے ہیں؟ ایک کھجور کی گٹھلی ہم زمین پہ بوتے ہیں، جب وہ کھجور کا درخت نکلتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو رب العالمین جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محنت انسان کرے گا، دنیا میں کاشتکاری کرتا ہے، زمین بناتا ہے، دانے اس کے اندر ڈالتا ہے، پھر جناب اس پہ پانی، اس کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے، وہ پودے، گھاس پھوس اور مختلف صورتوں کے اندر وہ زمین سے اللہ اکبر چیزیں نکلتی ہیں، پھر وہ پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، میں اور آپ اس کی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کی جاتی ہے کہ پرندوں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں پھل نکلتا ہے، اتنی اللہ اکبر اس کی نگرانی کرتا ہے کہ پرندے آ کے اس کے پھلوں کو خراب نہ کر دے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہترین صلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ انسان اپنی کھیتی اور اپنی محنت کو دیکھ کر اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا تمہارے اعمال میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے، جتنا اللہ کی رضا پر مشتمل تم محنتیں کرو گے، اتنا ہی بہتر سے بہتر اللہ تمہیں صلہ عطا فرمائے، بہتر صلہ رب العزت عطا کرے۔ اور رب العالمین نے واضح انداز میں سورہ مزمل کے اندر فرمایا کہ جو بھی کچھ تم دنیا میں کرو گے نا، دنیا میں تو اللہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، لیکن فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ یہ دنیا میں جو لوگوں میں تم تقسیم کرتے ہو، لوگوں میں تم بانٹتے ہو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، لوگوں کی پریشانیوں میں تم کام آتے ہو، بھوکوں کو کھلاتے ہو، پیاسوں کو پلاتے ہو، ننگوں کو پہناتے ہو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہو، لوگوں کی پریشانیوں میں تم کام آتے ہو، رب العالمین فرماتا ہے جو کچھ تم نے کھا لیا وہ تمہارا تھا، اللہ اکبر، جو تم نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، لیکن اصل تمہارا وہ ہے، یہ تو دنیا میں چلا گیا، دنیا میں ضائع ہو گیا، لیکن اصل تمہارا وہ ہے کہ جو تم آخرت کے لیے آگے بھیج دیتے ہو، جو آخرت کے لیے آگے بھیجتے، وہ مال تمہارا، باقی رہنے والا مال۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اللہ کے راستے میں بھیجنے کی، دینے کی، آگے بھیجنے کی میں اور آپ عادت ڈالنے کی کوششیں کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن کی روشنیوں میں بھی وہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ اکبر، یہ ان کا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں بھی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور ان کی جا کے مدد کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ایک میں دینے والا ہوں اور مجھے دنیا والوں میں سے کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، صرف رب العالمین رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں مجھے اکیلا وہی دیکھ رہا ہوں۔ ظاہری طور پر بھی دیتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی دیتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں بھی دیتے۔ اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر. اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تمام تر تنگیوں سے، پریشانیوں سے، خوف سے رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے گا. قیامت کے دن وہ پر امن وقت جو ہے وہ گزاریں گے. پھر آخر ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ نے جنت بنایا. کہ جو اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. لیکن خرچ کرنا کیا ہے، دینا کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے گھر میں کھانا پکایا، جو بچ گیا پڑوس میں بھجوا دو، مسکین کو دے دو، فقیر آیا ہے باہر اسے دے دو جو بچ گیا. کپڑے پرانے ہو گئے غریبوں میں تقسیم کر دو. ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں. کھانا بچ گیا سڑنے سے بچے گا. کپڑے پرانے ہو گئے، آپ کا دل بھر گیا، آپ کسی غریب کو دے دیجئے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں مضاحقہ نہیں ہے. آپ کی دکان میں، آپ کے گودام میں، آپ کے کارخانے میں کچھ ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جو سیزن آؤٹ ہو چکا ہے، بازار میں بکے گا نہیں. اب بہتر ہے کہ اگر یہ پڑا رہا خراب ہو جائے گا، کیڑا لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس بربادی سے بچانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اور آپ لوگوں کی مدد کر دیں، لوگوں کی معاونت کر دیں. لیکن اللہ کے نزدیک محبوب ترین، اللہ اکبر، وہ عمل ہے. رب العالمین فرماتا ہے وہ عمل مجھے محبوب ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہو نا تو وہ دو کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم اپنے لیے پسند کرتے. رمضان میں ایک سوٹ بچوں کے بنائے نا، اپنے بھی بنائے، بیوی کے بھی بنا رہے ہیں. اللہ نے دیا ہے کچھ اسی معیار کا کپڑا جو آپ اور میں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے پسند کر رہے ہیں. اسی معیار کے کپڑے جو ہے میں اور آپ ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئے کہ جو اللہ اکبر مال خرچ کرنے سے بیچارے خاصے رہے، یتیم ہیں، مساکین ہیں، کماتے تو ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا. اللہ نے میرے اور آپ کے مال میں ان کا حق رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بیکری پہ پاپے بچ گئے، سیل جائیں گے، آگے دے دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. گندم، گیہوں اور یہ ساری چیزیں پڑی ہیں، کیڑا لگ رہا ہے، غریبوں میں بانٹ دیجئے. کپڑا جناب خراب ہو چکا ہے، غریبوں میں دے دیجئے. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کچھ تقسیم کے لیے ہمارے پاس کپڑے آئے نا، اللہ کی قسم کیفیت اس کی تھے تو وہ نئے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب اس کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے کپڑے اٹھاتے تھے نا تو ہلکا سا بھی اگر زور سے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ کپڑے میں سے آواز آتی تھی. کس چیز کی؟ پھٹنے کی آواز آتی تھی. کیا یہ کپڑے میں اور آپ پسند کریں گے؟ قطعی پسند نہیں کریں گے، کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، 8 اور 10 اور 12 15 20 دے گئے میرے اور آپ کے، اللہ اکبر، مہمانوں کے لیے تیار ہوتی ہے. جب رات کو کھانا بچ جاتا ہے نا تو ہم اٹھاتے ہیں اور سیدھا مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کو بھیج دیجیے، مسجد میں بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا ضائع ہونے سے بچے گا، لیکن کاش کے 12 دیگیں آپ اپنے مہمانوں کے لیے بناتے اور ایک دیگ مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے، مساکین کے لیے یا غرباء کے لیے، اللہ اکبر، ضرورت مند لوگوں کے لیے آپ اپنے کھانے سے پہلے ان کے لیے اللہ اکبر انتظام کرتے کہ پہلے ان کے گھروں میں چلا جائے اور مدرسوں میں چلا جائے، ان کے منہ میں، اللہ اکبر، ان کے پیٹ میں چلا جائے. تو رب العالمین کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے. وہ تو مجبوری میں دیا آپ نے، اللہ وہ بھی نیکی میں انشاءاللہ لکھ لے گا. اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے. نیت کے مطابق رب العالمین جو ہے وہ فیصلے کریں گے. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا اعلان کرتا گئے وہ نیکی نیکی ہی نہیں، وہ عمل عمل ہی نہیں، وہ اللہ کے راستے میں دینا دینا ہی نہیں ہے۔ حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، اگر اپنی پسندیدہ چیز تم نے اللہ کے راستے میں نہیں دی، نہیں خرچ کی، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر، ہرگز وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ لن تنالوا البر، ہرگز وہ نیکی نیکی نہیں بن سکتی۔ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں، اسے اللہ کے راستے میں دے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، نازل ہوئی، بہت سارے واقعات صحابہ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنا باغ دیا، انہوں نے دیگر بہت سے صحابہ ہے، انہوں نے اپنی لونڈیاں اور اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا جو بڑے محنت کش تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت دیکھیں، یہ آیت سنی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے۔ مشہور واقعہ کہ اللہ کو وہ نیکی ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ جو اپنی پسندیدہ چیز انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ مقصد یہ کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آج یہ آیت سنی ہے، اللہ نے اس آیت کو اپنی کتاب قرآن میں نازل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ بولو کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آیت تو رب نے نازل کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، انصار مدینہ میں، ویسے تو اللہ نے حضرت عثمان کو مال بڑا دیا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مال دیا تھا، بڑی فراوانیاں اور وسعتوں سے رب العزت نے ان صحابہ کو نوازا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، لیکن مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے، انصار مدینہ میں سب سے مالدار اگر کوئی تھا تو وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے مالدار۔ غریب کی بھی ایک پسند ہوتی ہے نا، اور امیروں کی بھی پسند ہوتی ہے۔ غریب کی پسند میں پیسہ کچھ کم لگا ہوا ہوتا ہے اور امیر کی پسند کے اندر بے بہا اس نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے، پسند ہے اس کی۔ کہتے ہیں جی پسند پہ انسان سب کچھ، جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتا، لیکن یہ صحابہ تھے، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، رب نے مجھے بڑا مال دیا ہے، بڑی زمینیں ہیں، بڑے باغ ہیں، بہت بڑی تجارت ہے، بزنس ہے، دنیا میں بڑی فراوانیاں رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کے نبی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو۔ اللہ نے پسندیدہ چیز کا مطالبہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی، ان تمام میری پراپرٹیوں میں، میری جائیداد میں، میری زمینوں میں اور میرے تمام باغات میں، اے اللہ کے رسول، اس مسجد نبوی کے سامنے والا جو باغ ہے یہ مجھے بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی مسجد سامنے گئے اور مسجد کے سامنے میرا باغ ہے۔ اللہ کے نبی یہ باغ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ آپ گاہے بگاہے چہل قدمی کے لیے میرے باغ میں تشریف لاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمتیں میری باغ میں اللہ اکبر آپ کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی، میرا بڑا محبوب یہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول، میں اپنا یہ باغ، قیمتی ترین باغ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، میرے گھر والے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ بڑا پیارا باغ ہے ہمارا، بڑا قیمتی باغ ہے، چونکہ رب نے مطالبہ کیا ہے، اور چیزیں بھی رب کے راستے میں دینے کے لیے ہے، دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ رب نے محبوب ترین چیز کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کر دیں۔
یہ اللہ کے راستے میں دیتا۔ نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا باخن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اپنا، جانتے تھے نا اللہ کے رسول، یقینی اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہوگا پیغمبر کو، اور اللہ اکبر جس طرح اس باغ کی آبیاری انہوں نے کی ہوگی اور وہ کرتے ہوں گے، جتنا خیال کرتے ہوں گے، ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بخن، اے میرے صحابی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سودا بڑا اللہ اکبر نفع بخش ہے، بہت خوب، بخن، بہت خوب ہے میرے صحابی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تیرا مال جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ مال تیرے لیے بڑا نفع بخش ہوگا کہ تو نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ یہ دیکھے جب بات مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بس یہ اب آپ لیجیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابی بیٹھو ادھر، بیٹھو، یہ باغ لو، تمہارا تھا، اب تو نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں لوگوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، اے میرے صحابی میرا مشورہ تجھے یہ ہے، جب تو اللہ کے راستے میں اس باغ کو دے ہی چکا ہے تو اور ایک بہترین کام تو یہ کر لے، بجائے اس کے کہ دیگر لوگوں میں اس باغ کو تقسیم کیا جائے، تو اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دے۔ یہاں پر لڑائیاں کیا ہوتی ہیں کہ یہ زمین ہے غیر کو دے دیں گے، بھائی کو نہیں دیں گے، ایسے ہی ہے کرامت بھائی، یہی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، حسد، کینہ، بغض، غیر کو دے دیں گے، لیکن یہ فائدہ مند چیز جو ہے اسے میں اپنے بھائی کو، اللہ اکبر، بھائی کے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، یا اپنے رشتہ داروں کو، چچا زاد اور فلاں فلاں، یہ ایک لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، دلوں میں کینہ، بغض، عداوتیں بری ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دے، اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دے، جتنا قریب تیرے کوئی رشتہ دار ہے ان تمام غریبوں میں، مساکین کے اندر اس کو لٹا دے تقسیم، کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور دیگر جو قریبی رشتہ دار تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اسے بانٹ دیا۔ میں اس موقع پر اپنی آپ کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے بھی، آج میری اور آپ کی کیفیت ہے کہ جب کوئی مال آتا ہے نا، اللہ اکبر، میں اس کی فوراً رسید لے کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری عمر میں برکتیں دے، تیرے بچوں میں اضافہ کرے، تیرے بچوں کو ترقیاں دے، ڈھیروں دعائیں اس کو دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے یقینی اس کے لیے دعا دی، دعا کی ہے اپنے صحابی کے لیے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے پرچی نہیں کاٹی بلکہ فرمایا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے، جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل فإنما یبخل عن فإنما یبخل خلو، قاری صاحب خا پر زبر ہے، فمن ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل فمن یبخل فإنما یبخل فإنما یبخل عن نفسی۔ نہیں یار، قرآن مجید نکال کے دو مجھے، طرف آیت نکال کے دو، قرآن آیت نکال کے دو، قرآن مجید۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کہاں ہے بھائی؟ بتاؤ ذرا رکھ کے، ٹھیک ہے۔
فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل علی نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ رب العالمین فرماتا ہے، رب جا بجائے اعلان کرتا ہے، تم لوگوں میں اللہ اکبر جب تمہیں کہا جاتا ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اکبر وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ اکبر بخیلی والا انداز اپناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو بخیلی لوگوں کو دینے میں یہ کر رہے ہیں، یہ بخیلی اللہ اکبر اپنی ذات پر بخیلی کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بخل کر رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بخل کر۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، جہاں تک مال کی بات ہے اللہ کہتا ہے اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم تو فقیر ہو، جتنا بھی مال تمہارے پاس آ جائے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے در کے فقیر ہو، بیکاری ہو، تو جو رب نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑی خطرناک اور بڑی زبردست بات کری۔ اللہ کہتا ہے تم بخل کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دینے سے جی چراتے ہو، دائیں بائیں راہ فرار حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں دو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے اللہ کے راستے میں دو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں زیادہ دوں گا، پھر بھی تم بخیلی سے کام لیتے ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بخیلیاں کرتے رہو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکالو گے، یہ عادت نہیں بناؤ گے، تو رب العالمین فرماتا ہے اللہ یہ مال تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دے گا، اور ایسے لوگوں کو مال دے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں۔ یہاں پر بھی وہی بات، جو دیتے ہیں اللہ انہیں اور دے گا، اور جو نہیں دیتے اللہ ان سے چھین کے ان کو دے دے گا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اصول بنایا رب العالمین نے، اس کا اعلان بھی کر دیا۔ دو گے ٹھیک ہے، نہیں دو گے اللہ انہیں دے دے گا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بخیلیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر مال کو جمع کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے راستے میں دینے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ خرچ کرنے والوں کا رب نے کیا مقام بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں، روزانہ دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں، اور وہ زمین پہ آ کے دعا کرتے ہیں اللہ سے، زمین پہ آ کے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے۔ کیا دعا؟ اللہ اکبر، ان دونوں میں سے ایک یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، رب العالمین سے التجائیں کرتا ہے، الہ العالمین میں اللہ تجھ سے یہ مانگتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، ان دنیا والوں میں جو تیرے راستے میں دیتے ہیں اللہ تو انہیں اور عطا فرما، اور وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ نے دنیا میں مال تو دیا ہے لیکن اس نے روک کے رکھا ہے، اور وہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تو ان کو بھی اور ان کے مال کو بھی برباد کر دے، ان کے مال اور ان کی تجارت کو تباہ کر دے۔
ختم ہو جائے ان کا مال، تباہ ہو جائے ان کا اللہ اکبر نام و نشان بھی باقی نہ رہے، فرشتہ آسمان سے زمین پر آ کر یہ دعائیں دیتا ہے۔ اللہ جن کو تو نے مال دیا ہے اور وہ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تو عطا فرما، اور جو تیرے راستوں میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ آسمان سے آ کے بد دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں نہیں دیتے ان سے اللہ مال چھین لے، جو دیا ہے وہ ان سے چھین لے، ختم کر دے، برباد کر دے ان کو۔ یہ اللہ کے رسول نے حدیث سنائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دو شخص ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ رشک فرماتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ آسمانوں پہ، اللہ آسمانوں پہ فخر کرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کون ہیں وہ دو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار۔ پہلا وہ شخص ہے جس پر رب العالمین آسمانوں پر فخر فرماتا ہے، پہلا وہ شخص ہے کہ دنیا میں رب العالمین نے اسے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، جتنا رب نے چاہا اسے قرآن عطا فرما دیا، لیکن اللہ فخر اس قرآن والے پر کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، چلتے پھرتے کروٹوں کے بل، اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ہی میں نظر آتا ہے، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ رب العالمین اللہ اکبر قیامت کے دن رشک فرماتا ہے، ایسے انسان پر فخر کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا لیکن وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا خوش نصیب وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولتوں سے نوازا ہے، کم ملا مال یا مختصر، رب العزت نے اسے جو بھی رب العالمین نے دیا ہے ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، رات و دن کے اجالوں میں بھی اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کے مال کو لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ آسمانوں پر اس پر فخر کرتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دیکھنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انفق یا ابن آدم، انفق، اے آدم کی اولادو، میں اللہ تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں خرچ کرو۔ جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، انفق علیک، تم میرے راستے میں خرچ کرو، اللہ کہتا ہے میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے دو اور میں تمہیں دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا جملے کو ہلکا نہ لیں۔ یہ حدیث ہم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ علماء سے یہ سنی ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو اللہ نے کوئی حیثیت، مال، دولت، شہرت، مسند عطا کی ہوتی ہے، ہم ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ کچھ ہمیں نواز دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو وہ ہے کہ جو سب کو نوازنے والا ہے، اللہ تو وہ ہے، دنیا اللہ اکبر اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا ہیچ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تیرے پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عادت جو ہے نا، یہ بڑی زبردست عادت ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی اس آیت کے اندر۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَمْ تَبُورَ۔ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ اکبر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں دکھا کے، لوگوں کو گواہ بنا کے، لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر چھپ چھپا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یرجون تجارت لم تبور، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں کہ لن تبور، جس تجارت کے اندر ناکامی اور خسارہ ہے ہی نہیں۔ آپ دنیا میں کوئی بھی تجارت کر لیں، اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی، نفع بھی ہے نقصان، نفع مل رہا ہوتا ہے، بہت مل رہا ہے، نفع میں کمی آ گئی، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی بولیں کیا حال ہے، کہ جی بس ٹھیک ہے۔ ناشکریہ ہماری زبانوں پر، ہماری زندگیوں، یہی وجہ ہے کہ رب العالمین ہم سے چھینتا جا رہا ہے، پھر بھی مہربانی ہے، مل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، لن تبور، اللہ کے راستے میں دینا یہ ایک ایسی تجارت ہے، اللہ اکبر، رب العالمین خود کہتا ہے اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، اس تجارت کے اندر اللہ نے نفع ہی نفع رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے ہمارے مال میں کمی آئے گی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مال میں اللہ رب العالمین کمی نہیں آتی۔ ہاں، مال میں کمی کب آئے گی، کس تجارت میں، کس معاملات کے اندر؟ اللہ کہتا ہے جب تم سودی کاروبار کرو گے نا، سودی لین دین ہوگا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سودی معاملات، سودی لین دین۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے جب تم کسی کو سود دیتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، آپ 100 روپے دے کے اس سے 125 کا مطالبہ کرتے ہو، 1 لاکھ دے کے 1.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہو، جو دیتے ہو اس سے زیادہ کا تم مطالبہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ لاکھ پہ 25,000 30,000 میرے پاس واپس آ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فائدہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ فائدے مند نہیں ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، سودی نظام کو اپنانے سے، سودی کاروبار کو اختیار کرنے سے تمہارے مال میں کمی آتی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور رب العالمین فرماتا ہے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور کیسے بڑھاتا ہے؟ کیسے بڑھاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ کا فرمان کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان اپنی حلال کمائی میں سے 1 کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، صرف 1 کھجور، یہ سب نفلی صدقات ہے، جو اصل اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں۔ جب نفلی صدقے اللہ کے راستے میں دینے والوں کا اتنا اجر ہے، اتنا مقام ہے، اللہ اکبر، جو اللہ نے فرض زکوٰۃ رکھی ہے اللہ نے اس کا کیا اجر رکھا ہوگا، جس کے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں، جنت ہی نہیں ملے گی انسان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اپنی حلال کمائی میں سے، صدقہ کس کمائی سے کرنا ہے؟ سودی کمائی سے، حرام کمائی سے نہیں، حلال کمائی سے۔ حرام کو تو اللہ کمائی بھی پسند نہیں ہے رب العالمین کو، چہ جائے کہ اس کمائے ہوئے میں سے یہ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرے۔ اللہ کیسے اس چیز کو پسند کرے؟ اس کمائی کو پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ اس حرام کمائے ہوئے میں سے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو یوں سمجھ لیں مزید چڑھانے کی کوشش ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک جرم پر پھر جرم، اللہ تو اس کمائی کو پسند نہیں کرتا کہ جو حرام ذرائع سے اللہ اکبر آمدنی ہوتی ہو، چہ جائے کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، مزید اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو میں اور آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
کہ سودی کاروبار، سودی بزنس ہے، ملز آنرز ہے، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں اربوں کے آمد و رفت ان کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ہے، خرچ بھی ہے، اللہ اکبر، آمدنیاں بھی ہے، اور ان کی فیکٹریوں اور ان کے گوداموں کے آگے لائنیں لگی ہوتی ہے، اور پوچھا جائے حضرت صاحب کے بارے میں، کہا جی یہ سب کا سب بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے، سود پہ پیسہ لیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز، اللہ ایسی چیزوں کو اور ایسے کے اعمال کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی، صرف ایک کھجور، ایک کھجور، اللہ اکبر، کھجوروں کا ٹوکرا نہیں، اللہ اکبر، صرف حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی، اور اس کھجور کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں تھی، طیب کھجور تھی، طیب مال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے رب العالمین، اللہ رب العالمین فإن اللہ یقبلها بیمینی، رب العالمین اس کی ایک کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے رب العالمین لیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ، اللہ کا قدم بھی ہے، اللہ کی انگلی بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، یہ ساری صفات رب العالمین کی ہے، لیکن لیس کمثلہ، اللہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں اس بات کا اندازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں بس اتنا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لیس کمثلہ، رب کے ہاتھ ہیں، رب کا قدم ہے، رب کی انگلیاں ہے، رب دیکھتا ہے، رب سنتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی صفات ہے، لیکن اللہ کے مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کیفیت اور حیت کیسی ہے یہ رب ہی جانتا ہے، رب نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوش نصیب ہے بولو، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے، اور اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب سیدھے ہاتھ سے اس کی ایک کھجور کو لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو لیتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم، اللہ اکبر، جس طرح تم دنیا کے اندر کسی جانور کو پالتے ہو اور جانور تمہارے گھروں میں اس کی مادہ جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، تم پالتے ہو یا وہ مادہ اپنے بچے کے پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، رب العالمین اپنے سیدھے ہاتھ پہ تمہاری کھجور کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معمولی سی کھجور تمہارے اخلاص پر مبنی جو ہے، تمہاری حلال کمائی میں سے جو ہے، اللہ اس ایک کھجور کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے۔ معمولی سی کھجور، اس کے پیچھے تمہاری حلال کمائی اور تمہارا اخلاص، کہ ضرورت مند کی ضرورت، کسی کی بھوک کو مٹانے کے لیے ایک کھجور تم نے کسی کو دی، صرف ایک کھجور، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال، اے بلال، انفق بلال، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تَخْشَى مِن ذِي الْعَرْشِ أَقْلَالًا، اللہ اکبر، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا، پھر اپنے دل سے نکال دینا کہ میرے مال میں کمی ہوگی، عرش والا تمہارے مال میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا، اپنے دل سے اے بلال اس بات کو نکال دینا۔ شیطان پیدا کرتا ہے نا، میرے پاس 1000 روپے، اگر میں 100 روپے یا 50 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں تو یہ 50 کم ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں سوچنا، کبھی بھی بلال تو نے یہ نہیں سوچنا، بلکہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ سوچنا ہے اللہ میرے مال میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کرتا۔ اللہ مال میں پرکھنے کے لیے نہ کریں کہ جی میں آج اللہ کے راستے میں 100 روپے دوں گا، کسی غریب کو دیکھتا ہوں ملتے نہیں ملتے 700 روپے۔ اللہ کے نرالے انداز ہیں، جب اللہ کو آزمانے کے لیے کرو گے اللہ کہے گا اچھا مجھے دیکھنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے، اور عین ممکن ہے اللہ کی نیت، اللہ کا ارادہ تیرے بارے میں کیا ہے، اللہ تجھے یہ دنیا نہیں دینا چاہتا، اس روپیے اور 100 روپے کے بدلے میں اللہ تجھے آخرت دینا چاہتا ہو، اور میں یہاں پر دنیا میں نا امید ہو جاؤں۔ پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے
دیکھنے کے لیے کہ یہ قرآن معاذ اللہ سچا ہے یا نہیں، نبی نے جو فرمایا ہے اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہے یا نہیں، اگر دیکھنے پرکھنے کے لیے میں اور آپ عمل کریں گے دنیا میں تباہ برباد ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، رب کے نرالے انداز ہے، دنیا تیرے لیے اچھی نہیں ہے، رب جانتا ہے مال ملا تو دنیا میں تو غرق ہو جائے گا، دنیا میں مست ہو جائے گا، رب چاہتا ہے کہ تجھے آخرت میں جنت اس کے بدلے عطا فرما دے۔ اللہ جسے جو چاہتا ہے، جو دینا چاہتا ہے دیتا۔ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ اکبر سورج سوانیزے پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے سورج کی تپش میں پریشان ہو رہے ہوں گے، لوگوں کا پسینہ کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کے ناف اور کسی کے سینے، کسی کے منہ تک پسینہ اللہ اکبر ہوگا، اور اللہ اکبر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اگر تو نے کوئی صدقہ کیا، اللہ کی راستے میں تو نے معمولی سا مال خرچ کیا، حلال کمائی ہوئی اور اللہ اکبر اخلاص پر مبنی عمل ہوا، دینے والوں کو ایذا اور تکلیف دینا مقصود نہیں، اللہ اکبر احسان کر کے نیکی کر کے احسان جتلانا مقصود نہیں تھا، یہ تیرا اخلاص پر مبنی عمل قیامت کے دن اتنا فائدے مند ہوگا، رب العالمین اس تیرے صدقے کو تیرے سر پر رکھ دے گا اور اس صدقے کو سایہ بنا دے گا۔ حشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھ کر جب تو حشر کے میدان میں جا رہا ہوگا، یہ تیرا صدقہ تیرے سر پہ تیرے ساتھ چل رہا ہے، یہ سایہ کیا ہوا ہے اس 50,000 برس کے دن میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے یہ صدقہ تجھ پر سایہ کیا رہے گا، جب تک اللہ قیامت کے دن لوگوں کے فیصلے نہیں کر دے گا اس وقت تک اللہ اکبر یہ سایہ، اللہ اکبر یہ صدقہ سائے کی صورت میں تیرے سر پہ رہے گا، اور سورج سوانیزے پر تیرے اور سورج کے درمیان اللہ اکبر یہ صدقہ آ جائے گا جو سورج کی تپش تیرے اوپر یہ صدقہ جو ہے پڑنے نہیں دے گا، اتنا فائدہ ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ جی پچھلا جمعہ بھی اسی حوالے سے تھا، پچھلا جمعہ یقینی اسی سے ملتا جلتا تھا، وہ صلہ رحمی پر تھا اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا مقصود تھی کہ جو بھی ہو ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں، لیکن ایک عام جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو مقام دیتا ہے، عادت ڈالیے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کو بہت بڑھاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات، میں رات بیٹھا رہا تقریباً مجھے 3:30 پونے 4 بج گئے تھے، میں کتاب کا مطالعہ کرتا رہا، ادھر سے ادھر سے اتنی ساری چیزیں میں تحریر کرتا رہا، اور پھر یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی جو اگر بیان کرنے بیٹھوں گا تو شاید اس میں سے کچھ حصہ ہی بیان ہو سکے گا اور 2 بج جائیں گے، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوا۔ بہرحال جو سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔